السلام علیکم سامعین ناظرین، آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پر اسرار کہانی پیش کرنے والی ہوں۔ مجھے پر اسرار سٹوریز بہت پسند ہیں، میں اس کو سننا پڑھنا پسند کرتی ہوں، تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی چلوں۔ اس کہانی کو امارا خان نے لکھا ہے، تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بدلہ۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، ویرانیت ہر سو تھی۔ دور، بہت دور، وقفے وقفے سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سناٹے کو چیرتی ہوئی کبھی کبھی سنائی دے رہی تھی، جو کانوں کو بھلی لگ رہی تھی کہ اس وقت دور دور تک کچھ نہیں نظر آ رہا تھا، اور سناٹا اتنا تھا کہ دل کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ 100-125 گھروں پہ مشتمل قصبہ ابھی بھی تھوڑی دور ہی تھا، لیکن کچھ قریب آتے درختوں کے اہبے خوش آئند تھے، اور اس بات کی نشانی تھی کہ کچھ دیر بعد یقیناً آبادی ہے، لیکن آبادی سے پہلے قصبے کا قبرستان بھی ہے۔ دور کھڑے برگد کی جھکی ہوئی شاخیں کسی چڑیل کے بالوں کی لٹیں معلوم ہو رہی تھی، جو ہوا کے ساتھ لہرا لہرا کر کسی بھی ذی ہوش کے حواس اڑانے پر قابض تھی۔ اسی ہولناک خاموشی میں سوتی ہوئی زمین پہ تیزی سے بڑھتے حسن کے قدم اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ حسن کو فوج سے اچانک 3 دن کی منظوری مل گئی تھی۔ اس نے صبح کے انتظار میں ایک پل بھی گنوانا مناسب نہیں جانا، اور اسی وقت کی لاری پکڑ کے 9 میل دور اپنے چھوٹے سے قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جذبات میں آ کے وہ نکل تو گیا، لیکن اڈے پر اترتے ہی اسے یاد آیا، آخری تانگہ رات 8 بجے نکل جانا ہے۔ اب یا اسے فجر تک اڈے پر انتظار کرنا تھا، یا پیدل ہی 3 گھنٹے کی مسافت طے کرنی تھی۔ حسن نے 2 منٹ میں گھر جانے کا فیصلہ کیا اور بیگ اٹھا کر چل پڑا۔ اب وہ چھوٹا سا میدانی راستہ ناپ رہا تھا، جس کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف قبرستان کی ٹوٹی پھوٹی دیوار کے بعد اس کے قصبے کے گھر شروع ہو جاتے تھے۔ ایک دم آسمان میں شدید بجلی کڑکی تو اس کا دھیان ایک بار پھر آس پاس کے ماحول کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے چونک کر نظر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ آسمان ایک طرف سے بالکل کالا دکھائی دے رہا تھا، اور دوسری طرف مٹیالے سے شعلے گردش کر رہے تھے۔ جہاں ایک طرف چکمگاتے تارے تھے، دوسری طرف اسی آسمان پہ دائرے کی شکل میں اسے عجیب و غریب مخلوقات کے ہیولے گھومتے نظر آ رہے تھے۔ ان ہیولوں کے منہ زمین کی طرف تھے، اور ان کے منہ سے سرخ رنگ کی کوئی چمکتی چیز نکل رہی تھی۔ کسی اجنبی اندیشے سے اس کا دل کانپ اٹھا، اور وہ تیز رفتاری سے قدم بڑھانے کی جگہ اب باقاعدہ دوڑنے لگا۔ اس کے بھاگتے ہی آسمان سے سرخ رنگ کے بڑے بڑے گولے تیزی سے زمین کی طرف گرنے لگے، اور وہ گرتے ہی حدت سے بھرے شعلوں میں بدلتے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں حسن نے خود کو ان شعلوں میں گرا ہوا پایا۔ ان گولوں کی حدت سے خود کو پگھلتا سا محسوس ہونا شروع کیا، ساتھ ہی اسے اپنی موت بالکل قریب نظر آنے لگی۔ اچانک سامنے سے ایک چھوٹی سی عجیب و غریب جسامت کی بچی دکھائی دی، جو شاید 4 فٹ لمبی لیکن 1 پاؤں کی مالک تھی، جس پہ وہ آرام سے کھڑی تھی۔ باغور دیکھتے پہ اندازہ ہوا اس کا ایک ہاتھ اس کی جسامت جتنا لمبا، اور ایک ہاتھ بامشکل لالٹین تھامے ہوئے تھا، اور وہ ہاتھ شاید اتنا ہی لمبا تھا کہ وہ بے حد قریب کی کوئی چیز اٹھا سکے۔ وہ حسن کی طرف ٹکٹی باندھے نہایت خاموشی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن یہ کیا؟ بچی کا اکلوتا پاؤں تو ساکت تھا، تو کیا وہ بچی ہوا میں گردش کر رہی تھی؟ حسن نے اسے دیکھ کر مارے حیرت کے سانس ہی روک لی۔ ایک دم اس بچی کی آنکھیں حسن سے ہٹ کر برگد کے درخت پر ٹک گئی۔ حسن نے ڈرتے بچی کی نگاہوں کا تعاقب کیا، اور اسی سمت دیکھا تو برگد کے درخت کی جھکی شاخ پر ایک بڑھیا الٹی لٹکی ہوئی حسن کو اپنی سرد آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ وہ سفید چگا قسم کا لباس پہنے ہوئے تھی، جو اس کے لاغر جسم سے خال کی طرح چپکا ہوا تھا۔ سر بالکل صاف اور جاتے چاند کی معمولی روشنی میں بالوں کے بنا کافی نمایاں تھا۔ طوطے کی طرح لمبی ناک آگے سے غیر معمولی طور پر بلند اور جھکی ہوئی تھی۔ کافی بڑا دھانا، جیسے کسی نے تیز تار آرے سے ہونٹوں کو چیر دیا ہو۔
اس دھانے سے جھانکتے پیلے دانت، ابری ہوئی رخسار کی ہڈیوں کی مالک، اس کی تنی ہوئی بھویں کچھ عجیب سی لگ رہی تھی، تو ان کے نیچے غیر معمولی بڑی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمکتی رہی تھی، لیکن غور سے دیکھنے پر احساس ہوا آنکھوں کی جگہ دو گہرے کھڈے ہیں، جیسے کسی نے آنکھوں کو گودا ہو۔ اسے اپنی طرف ٹکٹکی باندھتے دیکھ کر حسن کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ خوف میں ڈوبی ہوئی چیخ کو سن کے بڑھیا کا دھانا تھوڑا مزید پھیلا، جیسے اس نے حسن کے ڈر سے لطف اٹھایا ہو۔ اچانک بڑھیا کا ایک ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور میل سے بھرے لمبے ناخنوں والے ہاتھ کو حسن کی طرف بڑھا کر ایک انگلی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ جہاں حسن کی چیخ سن کے اس عورت نے لطف اٹھایا تھا، وہیں دل خراش لیکن سہمی ہوئی بلند آواز سن کر یک لخت کئی کتے اچانک بھونکنے لگے تھے، اور ایک دم ایک اچھلتا ہوا وجود حسن کو چھوتا ہوا برکٹ کے درخت سے چھلانگ لگا کر ویرانے کی سمت دوڑتا گیا۔ حسن کا سارا بدن پسینے سے بھیگ چکا تھا، سانس ایک ڈھونگی کی طرح چلنے لگی تھی کہ میاؤں کی آواز سے اسے ہوش آیا۔ نہایت ہی قریب ایک کالا بلّا ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا اور زبان سے اپنی کالی لمبی دم کو چاٹ رہا تھا۔ حسن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی واقعہ اس کی یادداشت میں نہیں تھا جس کی روشنی میں وہ کچھ فیصلے کرنے پہ قادر ہو پاتا۔ کچھ ہی دور وہ الٹی لٹکی عورت اور لالٹین تھامی چھوٹی بچی ایک دوسرے کی سمت نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ آسمان سے اترتے گولے اس عورت کے بالکل اوپر گردش کر رہے تھے، لیکن اس بچی پہ کوئی اثر نہیں تھا۔ نہ وہ متاثر نظر آ رہی تھی، نہ ہی ڈری ہوئی۔ ان دونوں کو دیکھ کے حسن کے پاؤں جیسے زمین سے چپکے ہوئے تھے۔ اس کا معاف ہوتا ذہن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا، لیکن وہ ٹکٹکی باندھے ان دونوں کی سمت بت بنا دیکھ ضرور رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اچانک بچی نے لالٹین کو زور سے اس عورت کی جانب پھینکنا چاہا، لیکن اوپر گھومتے گولے اس لالٹین کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ عجیب مکرو مسکراہٹ کے ساتھ اس بدصورت عورت نے ایک گولے کو انگلی سے اشارہ کے ذریعے بچی کی سمت گھمایا۔ حسن نے مارے دہشت کی آنکھیں بند کر لی، لیکن اس کا رواں کان بنا منتظر رہا اب کیا ہوگا، جس کی آواز آئے گی۔ وہ شاید دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا بچی محفوظ رہے۔ اچانک سیٹی کی تیز آواز نے حسن کو جہاں ہاتھ کانوں پہ رکھنے پہ مجبور کیا، ادھر ہی بے ساختہ آنکھیں بھی اس کی کھل گئیں۔ سامنے گولوں کے اوپر لالٹین تیزی سے گردش کر رہی تھی۔ غصے کی شدت سے اس مکرو عورت کا چہرہ کافی خوفناک لگ رہا تھا، لیکن اس پوری صورتحال کا بچی پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ مطمئن سکون سے اپنی ایک ٹانگ پہ کھڑی لالٹین کو شاید اپنی آنکھوں کی جنبش سے حرکت میں لا رہی تھی۔ رفتہ حسن کے دل کی دھڑکن معمول پہ آئی تو اس نے اپنے گاؤں کی سمت پاؤں بڑھانا شروع کیے، لیکن جیسے ہی پہلا قدم آگے بڑھایا، کالا بلّا اچھل کے اس کے پاس سامنے آن کودا۔ حسن بے ساختہ 2 قدم پیچھے کو ہوا اور انجان کھڈے میں پاؤں جانے کی بدولت لڑکھڑا سا گیا۔ بلے نے گھراتے ہوئے حسن پہ چھلانگ لگائی ہی تھی کہ لالٹین نے اس کی سمت بدل دی۔ شاید مکروہ آواز فضا میں بکھر گئی۔ یقیناً کالے بلے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا۔ حسن جو کھڈے میں گرا دم بخود تھا، ہوا میں ساکت لالٹین کی دھیمی روشنی میں اس بدصورت عورت کو اپنی طرف خون آشام نگاہوں سے تکتے پایا۔ رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ حسن کی متلاشی نگاہوں نے بے تابی سے ایک ٹانگ والی بچی کو تلاش کرنا چاہا۔ وہ دور کھڑی کچھ عجیب طرز کا اشارہ کرتی نظر آئی۔ حسن نے بوکھلا کے دوبارہ بچی کی سمت دیکھا تو اسے محسوس ہوا وہ اسے مزید نیچے لیٹ جانے کو کہہ رہی ہے۔ وہ دیوانہ وار کھڈے میں پڑے جھاڑ کو تیزی سے ادھر ادھر کرتے اسی میں گھستا چلا گیا۔ فضا میں تیز روشنی پھیلی تو حسن نے اندازہ لگایا وہ گولے اب یقیناً حسن کی سمت آ چکے ہیں۔ انجانی طاقت کے زیر اثر حسن نے اپنی زندگی کی جمع شدہ طاقت صرف کر کے اس کھڈے میں ہر ممکن اندر کی سمت اپنے وجود کو لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔
ابھی ہاتھ اندرونی بھری بھری مٹی کی دیوار سے ٹکرانے میں کامیاب ہی ہوئے تھے کہ حسن کو محسوس ہوا ہر سو دھواں پھیل رہا ہے۔ حسن نے تڑپ کے کھڈے سے باہر کی سمت دیکھنا چاہا، لیکن کچھ ہوتا تو نظر آتا۔ چہار سو نیلے رنگ کا غبار چھا رہا تھا جس کے آر پار دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ ایک تیز گراہٹ نے احساس دلایا، بدصورت عورت غصے میں ہے اور یقیناً اب وہ نہ کوئی حرکت کرے گی جس کی بدولت حسن یا اس کے ایک پاؤں والی بچی کو نقصان ہو سکے۔ یہ وقت صرف دعا کرنے کا تھا، صرف دعا۔ حسن کے دل نے بے اختیار رب کائنات کو پکارا، کاش میں آج چھاؤنی ہی میں رک جاتا، کاش میری چھٹی ہی منظور نہیں ہوئی ہوتی، کاش میں صبح ہی گھر کے لیے نکلتا، کاش میں صبح والی لاری تک اڈے پہ رہتا۔ میں یہاں ایسے ناقابل بیان حالات میں گرا ہوا ہوں جن کا کوئی سر پیر نہیں، کوئی میری بات مانے گا تب جب میں ادھر سے زندہ بچ کے گھر جا سکوں گا۔ حسن مایوسی کی انتہا پہ جا چکا تھا۔ شہادت تو نہیں ملی، لیکن ایسی موت کی کبھی چاہت نہیں تھی۔ اے خدا! انہی سوچوں میں گرا حسن کب غنودگی میں جا پہنچا اسے علم ہی نہیں ہوا۔ اچانک چڑیوں کی حسین چہچہاہٹ سے اس کی کچی پکی نیند ٹوٹی تو وہ بوکھلا کے اٹھ گیا۔ یقیناً میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، حسن نے خود کلامی کی، لیکن ارد گرد دیکھنے سے احساس ہوا اب وہ نیلا غبار بہت حد تک کم ہو چکا ہے۔ نیلا غبار اپنی جگہ ہے تو وہ ایک ٹانگ کی بچی اور بدصورت عورت بھی ہوں گے۔ زیر لب بڑبڑاتا ہوا حسن خود کی ہمت باندھتا کھڈے سے رینگتا ہوا باہر نکلنے کی جستجو میں لگ گیا۔ میں اتنے اندر کیسے آ گیا؟ حسن نے اپنے پیچھے رہ جانے والے کھڈے کو دیکھا اور اس مسلسل باہر جانے کے لیے رینگتا رہا۔ جان بچانے کے لیے بندہ کیا کچھ کر گزرتا ہے آخر۔ حسن نے سر جھٹکا، ڈرتے ڈرتے کھڈے سے باہر کی سمت نگاہیں دوڑائی۔ ہر طرف صبح کا حسین نظارہ تھا، چڑیوں کی حسین چہچہاہٹ تھی، صبح کا حسین سحر ہر سو چھایا ہوا تھا، لیکن قبرستان کی ویرانی بھی اپنی جگہ ویسے ہی قائم تھی۔ کھڈے سے باہر رینگتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے حسن نے احتیاطاً دور دور تک ہر ممکن حد تک نگاہیں گھمائیں، لیکن کوئی بھی غیر انجان حرکت نہ پا کے اسے خود پہ ہی شک ہونے لگا۔ ہو سکتا ہے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں چڑیل کا کوئی وجود ہو، وہ بھی ہوا میں اڑتی ہوئی؟ حسن نے اپنے سر پہ دب لگائی اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا دھیرے سے قدم بڑھانے لگا۔ سامنے یہ کالے بلے کا ادجلا جسم حسن کے قدم روکنے پر مجبور کر گیا۔ وہ ایک ٹک کھڑا اس بلے کو دیکھتا رہا۔ اس کا مطلب تھا رات جو بھی ہوا وہ میرا وہم نہیں، حقیقت تھی۔ تو میں زندہ کیسے بچ گیا؟ ایک جھڑجھڑی لیتا ہوا حسن اس وقت اپنی زندگی کے ایسے لمحات سے گزر رہا تھا جس پہ وہ خود بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ پاس سے ہی پتوں کے چرمرانے کی دھیمی آواز سن کر حسن بھٹک گیا۔ ایسے حالات میں کوئی بھی عام انسان بدحواس ہو جائے، جبکہ حسن گزشتہ رات ہی ایک انہونی صورتحال سے گزرا تھا۔ اس نے قدموں کی تیزی سے اپنی جانب بڑھتی ہوئی آواز کو ذہن میں رکھا اور چونکنے انداز میں دائیں سمت دیکھا۔ لمحہ بھر بعد ہی ایک ادھیڑ عمر کے چاچا ہانپتے کانپتے تیزی سے چلتے ہوئے دکھائی دیے۔ تم ٹھیک ہو پتر؟ چاچا نے چار نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں چاچا، لیکن حسن کی داڑھیں بندی قبرستان والے چاچا کو دیکھ کے، جو پتہ نہیں کب سے اسی قبرستان میں چوکیداری کرتے تھے، حسن اپنے بچپن سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے چاچا، رات میں ادھر… چاچا نے بے ساختہ اس کی بات کاٹی۔ بس باقی باتیں بعد میں۔ چاچا نے ہاتھ اٹھا کے حسن کی بات کاٹی اور پھرتی سے اس کا ہاتھ تھام کے آگے کو روانہ ہوئے۔ لیکن چاچا وہ بات تو سنیں۔ حسن کے لیے رات کے پر اسرار واقعہ کے بعد ممکن نہیں تھا خاموش رہنا، جبکہ 2 قدم کے فاصلے پر ہی ادجلا بلہ بھی پڑا ہوا تھا۔ ہاں سن لوں گا، ادھر سے تو نکلو، چاچا نے اپنے بڑھتے ہوئے قدموں روکے بنا بولا۔ وہ رات… حسن، چاچا نے تھیکی آواز سے اسے پکارا۔ خاموش رہو اور چلتے رہو۔
حسن مصلحتاً خاموش ہو گیا۔ چلتے چلتے چاچا نے ایک دم حسن کو دیکھا اور شاید اپنے رویے کا احساس ہوا۔ اسی بنا پہ مسکراتے ہوئے مخاطب ہوئے، ناراض نہ پتر، بس یہ یاد، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی رکھوالا ہوتا ہے، اور ہر دکھائی دینے والی کہانی کے پیچھے بھی ایک کہانی ہوتی ہے۔ اس جگہ کو رکھوالے کی کیا ضرورت ہے چاچا؟ حسن نے ماحول کی سنگینی کم کرنے کی خاطر بشاشت سے کہا، اور قبرستان کی کون سی کہانی ہونے لگی اب؟ اسی جگہ کو سب سے زیادہ رکھوالے کی ضرورت پڑتی ہے پتر، کب کوئی گندا عمل؟ چاچا نے ایک دم اپنی بات روک کے حسن کو آگے جانے کا اشارہ کیا، باقی باتیں بعد میں، تم ادھر سے نکل جاؤ بس اب۔ وہ چاچا مجھے حاجت ہو رہی ہے۔ حسن کو مثانے پہ بوجھ محسوس ہوا تو مجبوراً چاچا سے باتھ روم کا پوچھنا پڑا۔ گاؤں ابھی بھی دور ہی تھا۔ چاچا نے حسن کی بات سمجھ کے گردن ہلائی اور اپنے ایک کمرے کے بنے گھر کی طرف رخ کیا، جو قبرستان کے بالکل شروع میں اینٹیں ایک کے اوپر رکھ کے دیواروں کی شکل دے کے گھر کی شکل دینے کی بھونڈی کوشش کی تھی۔ چاچا کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ ان کا کوئی خاندان تو تھا نہیں، صرف ایک بیٹا تھا جو برسوں پہلے اسی قبرستان میں کسی حادثے کا شکار ہو کے جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس کے بعد چاچا بالکل ہی خاموش اور گوشہ نشین ہو گئے تھے، اور حسن کی صورت میں شاید برسوں بعد کوئی انسان ان کی خولی میں جانے والا۔ حسن نے خولی دیکھتے ہوئے تیز رفتاری سے وہ چند قدم کا سفر اختیار کیا اور اپنی حاجت پوری کی۔ لیکن جیسے ہی اس نے طہارت حاصل کرنے کے لیے لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ اس کے اختیار سے باہر ہو گیا۔ حسن نے مزید ہاتھ بڑھایا، وہ مزید آگے ہو گیا۔ ابھی وہ اس صورتحال کو سمجھنے کی کشمکش میں تھا ہی کہ باہر سے چچا کی آواز آئی، پتر، نل کے برابر میں ایک ٹین کا کنسٹر ہے، وہ استعمال کر لے، اس میں ایک مگا بھی ہے۔ اندر کیا ہو رہا ہے؟ خیر، اس نے پھرتی سے طہارت کی اور نامحسوس طریقے سے لوٹے کو دیکھتے ہوئے باہر کی سمت بڑھا۔ باہر چاچا ایک کونے میں کھڑے آسمان کی سمت دیکھ رہے تھے۔ حسن کو لگا وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر، اس نے بھی مٹی ڈالی اور اپنے گھر جانے کی نیت باندھی۔ دیکھو حسن پتر، رات جو بھی تم پہ بیتی وہ اپنی حد تک ہی رکھنا۔ قبرستان کی حدود سے باہر نکلتے ہی چچا نے حسن کو روک کر اسے تاکید کی۔ لیکن کیوں؟ کون تم پہ یقین کرے گا؟ حسن نے گہری سانس لے کے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ تم شرط منوانے کی پوزیشن میں کب ہو پتر؟ چاچا نے عام سے لہجے میں حسن کو اس کی پوزیشن بتائی۔ چلیں درخواست سمجھ لیں، مجھے معلوم ہے تم جاننے کی جستجو میں ہو رات کیا ہوا اور کیوں ہوا، تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ حسن نے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ اچھا، تو یاد رکھنا، اگر تم نے کسی اور سے یہ باتیں کی تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ایک ٹھنڈی لہر حسن کے جسم پر دوڑ گئی۔ آؤ تمہیں کنارے تک لے چلوں، راستے میں تفصیل بھی بتا دوں گا، شاید قسمت میں تم ہی سے ملاقات لکھی تھی، ورنہ اب تو۔ خیر چلو۔ حسن نے بھی پھرتی سے اٹھنے میں عافیت جانی اور چچا کے ساتھ ہی قدم رواں کر دیے۔ اس کے آگے کیا ہوا تو اصل حقیقت کیا تھی، وہ سب کیا تھا جو رات میں ہوا، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بدلہ ریونج حصہ نمبر 2۔ سبسکرائب مائی چینل، like and share.